دوستو دنیا میں تو آپ نے بہت سے جانور دیکھے ہوں گے، لیکن آج ہم جس جانوروں کے بارے میں بات کریں گے وہ شاید آپ پہلی بار ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ کیڑوں کو چھوڑ کر دنیا میں جانوروں کی 1.75 ملین اقسام ہیں۔ سائنسدان ہر سال جانوروں کی نئی نسلوں کی بھی دریافت کرتے رہتے ہیں۔ جانوروں کی تمام اقسام کے قریب سے مطالعہ کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا جانوروں کی ایک بڑی تعداد ہمارے لیے بہت ہی عجیب ہو جاتی ہے۔ اس پوسٹ میں آپ جان سکیں گے دنیا کے عجیب لگنے والے جانوروں کے بارے میں۔ اگر اس کے پہلا پارٹ آپ نے نہیں دیکھا تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں رکھا ہے، جا کے اسے بھی دیکھ لو۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں یہ عجیب و غریب جانور۔ بلب فش دنیا کا سب سے بدصورت اور عجیب و غریب جانور ہے۔ اس میں گوشت کی طرح پٹوں میں کم جیلیٹنس ہوتا ہے۔ اس سے پانی پر تیرنے میں مدد ملے گی۔ بغیر کسی توانائی کا استعمال کیے سمندر کے فرش کے اندر سفر کریں گے۔ دوسری مچھلیوں کے برعکس ان کا چہرہ سیدھا نظر آتا ہے۔ اس کے منہ سے جل کا بڑا ذخیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آسٹریلیا اور تسمانیہ کے ساحل میں 1200 میٹر کی گہرائی میں رہتے ہیں، جہاں دباؤ سطح سمندر سے کہیں زیادہ ہے۔ بلب فش شکاریوں کو پکڑنے کے لیے بار بار گہرے سمندر میں کھلے اور قریب کیڑے پر قائم رہتے ہیں۔ انڈین پرپل فراگ ملک کے مغربی گھاٹ کے اندر ہندوستانی جامنی رنگ کے مینڈک پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی نایاب اور خطرے میں پڑنے والی انواع میں شامل ہے۔ دوسرے مینڈکوں کے برعکس اس کا جسم گول اور پھولا ہوا ہے۔ اس میں خنزیر کی ناک کی طرح بہت ہی غیر معمولی داندلا پن ہے۔ جامنی رنگ کے مینڈک کی گول انگلی زمین میں حرکت کے لیے بالکل مناسب ہے۔ جب دیمک ان کا بنیادی ذریعہ بن جاتا ہے تو ارغوانی رنگ کے مینڈک 14 فٹ کی گہرائی تک زمین میں زیر منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ مانسون کے موسم میں زیادہ تر وقت زیر زمین صرف افزائش نسل کے لیے صرف کرنا چاہتی ہے۔ ریڈ لپڈ بیٹ فش ریڈ لپڈ باک مچھلی گالاپاگوس جزیروں میں زندگی ہے۔ دوسری مچھلیوں کے برعکس اس کے سر وسیع اور دلکش سرخ خون ہوتے ہیں۔ یہ سرخ خون ہر سال روشن رہتا ہے۔ جب سرخ رنگ کی چمگادڑ والی مچھلیاں بالغ ہو جاتی ہے تو ان کے سر سے چمکتی ہوئی لالچ متوجہ ہوتی ہے۔ اس سے وہ مولسک اور کیکڑے جیسے شکار کو اپنی طرف راغب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ دوسری مچھلیوں کی طرح تیر نہیں سکتے۔ وہ سمندری فرش پر پنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ سیگا بلبس ناک والا سیگا اینٹیلوپ خطرے سے دوچار نوع کی ہرن کی نسل ہے، جو صرف روس اور قازقستان کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ شکار اور رہائش گاہ کے غیر قانونی نقصان سے ہر سال اس کی نوع ہرن کی نسلوں کی آبادی کم ہوتی جاتی ہے۔ مخصوص بلبس ناک خود ہی سیگا ہرن کو ہرن کی دوسری نسلوں سے بالکل عجیب بنا دیتا ہے۔ یہ لچکدار اور افراط بخش ناک مختلف موسمی حالات میں سیگا ہرن کو تازہ ہوا حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ 80 سینٹی میٹر کی اونچائی تک بڑھتی ہے اور اس کا وزن 50 کلوگرام تک ہوتا ہے۔ سیگا ہرن عام طور پر ریوڑ کی تشکیل کرتا ہے، جس کے ارکان 40 تک ہوتے ہیں اور گھاس کے میدانوں کو چراتے ہیں۔ گرمیوں کے دوران یہ لمبی دوری کی منتقلی کرتا ہے۔ اس وقت ہزاروں سیگا ہرن کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ گوبلن شارک گوبلن شارک زندہ جیو ایشم کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ میتیو کورینڈی خاندان کے صرف موجودہ پرجاتی ممبر بن جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا 125 ملین سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کے لمبے لمبے ٹکڑے اور مضبوط جبڑے ہیں۔ گوبلن شارک کا دبا 4 میٹر کی لمبائی تک بڑھتا ہے۔ گوبلن شارک دنیا کے تینوں بڑے سمندروں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ سمندر میں 1300 میٹر کی گہرائی میں رہتے ہیں۔ گوبلن شارک کا منہ پارابولک شکل والا ہوتا ہے۔ اس کے منہ کے اندر دانتوں کی طرح کیل مختلف خانوں میں رکھے جاتے ہیں۔ ڈریگن فش اپوڈس
ریڈلیکس ڈیکابڈ گوبلن شارک کا اہم کھانا بن جاتے ہیں۔ جاپان اسپائڈر کریب جانوروں کی بادشاہی میں آرتھروپڈ کے گروپ میں جاپانی مکڑی کے کیکڑے کی لمبی لمبی ٹانگیں لمبی لمبی چوڑی ہوتی ہے، جس کا نام مکڑی کا ہوتا ہے جیسے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی لمبی ٹانگیں 3.8 میٹر تک اور وزن 1 کلو گرام تک ہے۔ یہ بڑا سمندری کیکڑا جاپان کے جنوبی ساحلوں میں رہتا ہے، جو عام طور پر 2000 فٹ کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ دوسری کیکڑوں کے برعکس جاپانی مکڑی کے کیکڑے غیر معمولی طور پر مڑول کی شکل میں ہے۔ وہ دونوں پودوں اور چھوٹے جانوروں کو کھاتے ہیں، جانوروں کے مردہ حصہ رکھنا بھی پسند کرتے ہیں۔